چند ہفتے پنیلی اور گونڈل میں قیام کے بعد میرے والدین نے پھر اپنے ننھے سے بیٹے کے ساتھ کراچی کا سفر کیا۔ اس وقت ان کا یہ لاڈلا بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا ننھا سا ذہن یہ بات بھی نہ سمجھتا تھا کہ گنود اور پنیلی میں اس کی آمد کسی تہوار اور تقریب کی مانند تھی۔ میرے والدین کراچی واپس آ گئے اور پھر وہی معمول کی شب و روز کی مصروفیات کا آغاز ہو گیا۔ میرے والد اپنی کاروباری مصروفیات میں گر گئے اور والدہ تمام تر محبت اور توجہ کے ساتھ اپنے نوزائیدہ شیرخوار اور لاڈلے بیٹے کی نگہداشت میں منہمک ہو گئیں۔ اس کے باوجود کہ کبھی کبھار اور خاص طور پر جب میری والدہ کا اصرار ہوتا تو میرے والد قدرے فضول خرچی کا بھی مظاہرہ کرتے، لیکن بنیادی طور پر میرے والد کا انداز رہائش بہت سادہ تھا۔ وہ اخراجات کے معاملے میں بے حد محتاط تھے۔ ظاہر ہے وہ ایک تاجر تھے اور ایک نئے شہر میں کاروبار کو وسعت دینے اور اسے اچھی طرح جمانے کے لیے کوشاں تھے۔ ایسی صورت میں ان جیسے ہر شخص کو ہی پائی پائی نہایت دیکھ بھال کر خرچ کرنا پڑتی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمارا خاندان نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ٹھاٹ باٹ اور نمائش و زیبائش کی کمی ایک خوش و خرام گھرانے کی محبت سے معمور فضا دور کر دیتی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ میرے والد کا کاروبار کافی ترقی پر تھا، لیکن براہ ضرورت رقم خرچ نہ کرنے کی عادت اپنی جگہ برقرار تھی۔ تقدیر اور قسمت تو ایک تنگ مزاج دیوی کی مانند ہے۔ کون جانے کہ یہ دیوی جو آج آپ پر مہربان ہے تو کل اس کے تیور کیا ہوں۔ یہی وہ بنیادی اصول تھا جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے والد گھر کے اخراجات چلایا کرتے تھے۔ پھر جوں جوں ہم بڑے ہوتے گئے، اپنے والد کا یہ مزاج، ان کی یہ عادت اور رویہ ہمارے اذہان پر بھی اپنے اثرات گہرے اور دیر پاس انداز میں ثبت کرتا رہا، اور یہی رویہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزاج کا بھی ایک وصف تھا جو تمام زندگی برقرار رہا۔ محمد علی اب 6 برس کے ہو چکے تھے۔ میرے والدین نے انہیں گھر پر گجراتی پڑھانے کے لیے ایک استاد کا انتظام کر لیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ابھی محمد علی بہت چھوٹے ہیں، لہٰذا انہیں اسکول بھیجنا مناسب نہیں۔ اس وقت قریب ترین اسکول بھی ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا، اور ان کا خیال میں 6 سال کے بچے کے لیے یہ فاصلہ طے کرنا بہت زیادہ تھا۔ محمد علی اگرچہ ان اسباق کی طرف سے لا تعلقی اختیار کرتے جو انہیں پڑھائے جاتے، لیکن جمع تفریق سے وہ یقینی طور پر نفرت کرتے تھے۔ اپنے استاد کے ساتھ وہ جو وقت گزارتے وہ گویا ان کے نزدیک بلا وجہ کی تضییع اوقات ہوتا۔ ہمسایوں کے ہم عمر بچوں کے ساتھ وہ بڑی رغبت سے کھیلتے۔ ان بچوں میں وہ ایک اچھے کھلاڑی مانے جاتے۔ یہ بچے انہیں اپنا لیڈر اور قائد سمجھتے۔ وہ خود بھی وجدانی طور پر اپنے آپ کو ان سے برتر گردانتے۔ بہرحال محمد علی 9 برس کے ہوئے تو انہیں پرائمری اسکول میں داخل کر دیا گیا، جہاں امتحان کے موقع پر اپنے ہم جماعتوں سے ان کا مقابلہ ہوتا۔ اس بات پر وہ خاصے مایوس ہوتے کہ دوسرے طلباء امتحانات میں ان سے زیادہ نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ اس صورتحال سے دربرداشتہ ہو کر وہ کھیل کے میدان میں خود کو دوسرے لڑکوں سے بہتر اور افضل سمجھتے۔ اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنی کلاس میں اول آنا ان کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ یہ سوچ کہ ایک تو اسکول میں حاضری کے لیے انہیں کھیل چھوڑ کر اسکول جانا پڑتا تھا، اور پھر اسکول میں اتنا وقت گزارنے کے باوجود بھی ان کا شمار بہترین طلباء میں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اسکول اور کتابوں سے گریز کرنے لگے۔ ان کی یہ بچگانہ حرکتیں میرے والد کے لیے بہت تکلیف دہ تھیں، کیونکہ وہ تو اس خیال سے اپنے بیٹے کو تعلیم دلا رہے تھے کہ ان کا لڑکا میٹرک کا امتحان پاس کر کے ان کے کاروبار میں شریک ہو کر ان کا دست و بازو بنے گا، جبکہ میری ماں، جنہیں اپنے بیٹے کے مستقبل پر اندھا اعتماد تھا، اکثر کہا کرتی تھیں، میرا محمد علی بڑا آدمی بنے گا، وہ بہت ذہین ہے اور دوسرے لڑکوں سے کہیں بہتر ثابت ہوگا۔ وہ بھی محمد علی کے اس رویے سے پریشان تھیں، کیونکہ انہیں بیٹے کے اس رویے سے اپنا وہ خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دیتے تھے جو ان کی پیدائش کے وقت سے ان کے خیالوں میں پرورش پا رہے تھے۔ اس لیے میری والدہ انہیں باقاعدگی سے اسکول جانے، تعلیم پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتیں کہ میں صرف تعلیم حاصل کر کے ہی وہ زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں، بڑے آدمی بن سکتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں سر بلند ہو سکتے ہیں اور سینہ تان کر چل سکتے ہیں۔ میرے والد اگرچہ محمد علی کے اس رویے کی بنا پر سخت غصہ اور طیش کے عالم میں ہوتے،
پھر بھی وہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیتے اور ان سے یہی دریافت کرتے رہتے کہ آخر وہ اپنی تعلیم پر توجہ کیوں نہیں دیتے۔ چنانچہ ایک دن محمد علی نے جواباً کہا، ابا میں اسکول جانا پسند نہیں کرتا۔ پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ابا میں آپ کے ساتھ آپ کے دفتر میں بیٹھنا اور کاروبار سیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن محمد علی تم ابھی بہت چھوٹے ہو، پھر بھی میرا خیال ہے کہ میں آپ کے دفتر میں اسکول سے بہتر کام کر سکوں گا۔